الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرزائی تین باتوں پر ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پہلی بات ان میں سے ہے کہ اجرائے نبوت، ختم نبوت، نبوت کا جاری رہنا یا نبوت کا مکمل ہو جانا۔ دوسری بات اس میں ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا ابھی آسمانوں پر ہیں۔ ان دونوں باتوں پر وہ بحث کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان دونوں باتوں سے پہلے اس بات پر ان سے بحث کرنی ہے کہ مرزے کی سیرت دیکھی جائے، مرزے کا کردار دیکھا جائے، اور پہلے ویسے کردار ہی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کردار اس کا مناسب ہو تو اس کے بعد باقی مسائل کی طرف جایا جاتا ہے۔ اس لیے پچھلے 2 دن میں ہم نے مرزے کا کردار اچھی طرح جان لیا ہے کہ وہ کردار کس طرح تھا۔ اب جو وہ کہتے ہیں کہ اجرائے نبوت یا ختم نبوت پر بات کرنی چاہیے اور وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ مرزا کہتا ہے کہ میں نبیوں کے 3 اقسام مانتا ہوں، نبیوں کے 3 اقسام مانتا ہوں۔ پہلے وہ نبی جو نئی شریعت لے کر آئے، جو نئی شریعت لے کر آئے۔ دوسرے نمبر پر وہ نبی جن کو نئی شریعت تو نہ ملی ہو بلکہ پہلے والے نبی کی ہی شریعت چلائے آگے۔ اور تیسرے وہ نبی جو نہ نئی شریعت لے کر آئے ہو، نہ پچھلے نبی کی نبوت چلائے، بلکہ وہ پچھلے نبی کی مکمل اتباع کے ساتھ اس کو نبوت ملی۔ یہ 3 قسمیں مرزا مانتا ہے کہ 3 قسم پر نبوت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ نبوت 3 قسم پر ہوتی ہے، ایک تشریعی اور ایک غیر تشریعی۔ پھر غیر تشریعی کے آگے 2 قسم ہیں، ایک وہ نبوت جو کسی کو براہ راست ملی ہو، سیدھے بالکل اللہ کے اور نبوت کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، اور دوسری وہ قسم کہ جو نبی تشریع کے مکمل اتباع کے ساتھ کسی کو نبوت ملی ہو۔ یعنی کہ نبوت کو مرزے نے ایک کسبی چیز بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کی یا حضور علیہ السلام کی مکمل اتباع کر لے، مکمل طور پر آپ کی پیروی کر لے تو وہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ ایک نبوت کو ایک کسبی چیز قرار دیا ہے، حالانکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے، اللہ پاک جس کو عطا کرتے ہیں اسی کو ہی ملتی ہے۔ اب مرزے نے اس کو کسبی چیز قرار دیا ہے اور خود اپنے لیے کہتا ہے کہ پہلے جو 2 قسمیں ہیں نبوت کی وہ تو مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، لہٰذا لیکن جو تیسری قسم ہے کہ نبی کے مکمل اتباع کے ساتھ نبوت ملتی ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایسا نبی ہوں جو کسی دوسرے نبی کے مکمل اتباع کے ساتھ اس کو نبوت ملی۔ اب ہم نے اسے دلیل پوچھی کہ بھئی آپ اگر نبی ہیں تو نبوت کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ نبوت تو بند ہو چکی ہے، اور جو یہ تیسری قسم آپ نے کہا کہ نبوت جاری ہے اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ تو وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی ایک اور بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو چوڑا ہو، شریفوں کے گھروں میں جا کر ان کے نالے نولے صاف کرتا ہو، دن میں 3 بار 2 بار جا کر ان کے نالے وغیرہ صاف کرتا ہو، وہ ایسا شخص ہو کہ اس نے چوری بھی کی ہو، ایسا شخص ہو کہ اس نے زنا بھی کیا ہو، اس کے خاندان سارے کا سارا ایسا ہو کہ اس نے چوری بھی کی ہو اور اس پر زنا کی تہمت بھی لگی ہو، اس کو جیل میں بھی لے کر جایا گیا ہو اور وہ محلے کا بدترین قسم کا انسان ہو، پھر اللہ پاک اس کو ہدایت دے، وہ مسلمان ہو جائے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر اتنی اتباع کرے حضور علیہ السلام کی کہ وہ جیسے کہ میں نبی ہوں، مرزا کہتا ہے کہ وہ کسبی نبی بن جائے مکمل اتباع کے ساتھ، گویا کہ وہ کہتے ہیں نبوت بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مکمل اتباع نبی علیہ السلام کی کر لے تو وہ بھی نبی بن جاتا ہے، اگرچہ یہ کوئی نبی بنا نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں تو ایک آیت ہے، ایک روایت ہے کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں ادھر کیسر کسریٰ کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ جو آخری نبی مکہ میں آئے ہیں اس نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا جو اس وقت صحابی نہیں تھے، زمانے جاہلیت میں تھے، اس نے کہا کہ وہ تو شریف خاندان سے ہیں،
اب تک ان پر کوئی تہمت نہیں آئی، نہ ان پر کسی قسم کا داغ آیا ہے، وہ ایک شریف الطبع انسان ہے اور ایک شریف گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کیسر کے یہ الفاظ تھے، اگر جب وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا ہاں انبیاء ایسے ہی خاندان سے ہوا کرتے ہیں۔ اب ہم مرزے کی بات مان لیں یا بخاری شریف کی روایت مان لیں۔ اب مرزے نے یہ دعویٰ کیا کہ اجرائے نبوت یعنی کہ نبوت جاری ہے۔ دلیل کے طور پر اس نے قرآن کی ایک آیت پیش کر دی۔ آیت یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم، کہ اے بنی آدم تم میں سے پیغمبر آئیں گے، تم میں سے پیغمبر آئیں گے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ جب پیغمبر آئیں گے تو پیغمبری جاری ہے، جب پیغمبر آئیں گے تو پیغمبری جاری ہے۔ ہم نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ اگر اس آیت سے پیغمبر کا آنا جاری ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے لیے جو خاتم النبیین کی آیت آئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ بھی اسی قرآن کی ہی آیت ہے۔ اگر اس سے نبوت کا اجرا معلوم ہوتا ہے تو اس سے نبوت کا اکمال بھی معلوم ہوتا ہے، نبوت ان پر تمام بھی تو ہو رہی ہے۔ ایک جواب ہو گیا جی۔ دوسرا جواب، مرزے کی یہ دلیل اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مرزے نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایسا نبی ہوں جو کسی نبی کے مکمل اتباع سے نبی بنتا ہے، حالانکہ یہ آیت تو عام رسول کی ہے، عام رسول کی آیت ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ عام رسول میں اور خاص رسول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام رسول میں وہ کہتا ہے کہ اس میں رسول، نبی اور مجدد تینوں شامل ہیں۔ رسول کا لفظ، مرزا کہتا ہے کہ رسول کے لفظ کا معنی ہوتا ہے رسول بھی، نبی بھی اور مجدد بھی، یہ رسول کے لفظ کے تین معنی ہوتی ہے۔ اب ہم ان کی کون سی بات مان لیں؟ اس نے تو کہا کہ میں ایسا نبی ہوں جو مکمل اتباع کے ساتھ بنتا ہے۔ اب یہ بات اس پر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مان لیں، اور اس نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ جواب نمبر 3، مرزے نے پہلے کہا کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک نبوت وہ ہے جو مکمل ہو چکی ہے اور ایک وہ ہے جو جاری ہے۔ اب ہمیں یہ بتائے کہ اس نبوت سے کیا اکمال نبوت ہے یا اجرائے نبوت ہے، نبوت جاری والی یہ آیت ہے یا نبوت کی ختم ہونے والی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اس سے اجرائے نبوت ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی یہ آپ کا جواب کہاں سے ہے، یہ کون سی آیت میں ہے کہ اس سے یہ والی نبوت مراد ہے؟ یہاں تو رسول مطلق لفظ آیا ہے، اس میں تو کوئی نہیں کہا کہ ایسے نبی ایسے نبی ایسے نبی ہوگا۔ ہوگی بات آگے سمجھ کچھ نہ کچھ۔ تیسری بات، اگر ہم یہ کہیں کہ مرزے کی بات یہ ٹھیک ہے تو مرزے نے کہا یا بنی آدم، اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ مرزا تو اپنے شعر میں کہتا ہے کرم خاکی ہو میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار ہوں۔ اس میں تو وہ آدم زاد ہونے کی نفی کر رہا ہے کہ میں آدم زاد ہوں ہی نہیں۔ اس شعر میں مرزے نے آدم زاد ہونے کی، اولاد آدم ہونے کی نفی کی ہے کہ میں آدم کا اولاد ہوں ہی نہیں، اور ادھر آیت میں یا بنی آدم ہے۔ اب ہم کیسے مان لیں؟ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں آدم زاد نہیں ہوں، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنی آدم والی آیت میرے لیے ہے۔ اگر بالفرض مرزا کہہ دے کہ یہ کسر نفسی کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ بڑے لوگ کسر نفسی کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ مرزا اتنا کوئی بے وقوف نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایک اور شعر میں کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ اس سے بہتر ہے غلام احمد۔ جب اپنے آپ کو ابن مریم سے بہتر کہہ رہا ہے اس وقت اس کو کسر نفسی یاد نہیں آئی، اور اس شعر میں اس نے کسر نفسی کر دی۔ ایک اور جگہ پر مرزا ایک اور دلیل دیتا ہے، اسی دلیل کا ہم ایک اور جواب بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں کہا یا بنی آدم، یا بنی آدم کا لفظ آیا ہے، اور جہاں بھی قرآن کریم میں یا بنی آدم کا لفظ آیا ہے وہ حضور علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے لیے ہے، حضور علیہ السلام کے لیے یا حضور کی امت کے لیے یا بعد والے لوگوں کے لیے یا ایھا الناس سے خطاب ہے۔ قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں متعدد جگہ پر جہاں بھی امت کو خطاب کیا یا جہاں بھی حضور کے صحابہ کو خطاب کیا یا ایھا الناس سے خطاب کیا، یا بنی آدم سے خطاب نہیں کیا۔ یا بنی آدم سے خطاب حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ بنی آدم کے ایسے ایسے قصے تھے۔ اب ہم کیسے مان لیں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم،
کیوں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ یا بنی آدم سب سے پہلے جو آیت پہلے نازل ہوئی جس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد جو انبیاء ہے ان کے لیے اللہ پاک نے ان کے قوم کا نام لے کر ذکر کیا ہے، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ وغیرہ، ان کے قوم کا نام لے کر اللہ پاک نے پکارا ہے۔ اور جہاں پر حضور علیہ السلام کی امت کی بات آئی ہے تو اللہ نے یا ایھا الناس کہا، یا بنی آدم نہیں کہا۔ یہ ایک علمی سی بات تھی۔ مرزا نے ایک اور آیت بھی دی ہے دلیل کے طور پر، جس سے وہ نبوت کو جاری سمجھتا ہے۔ کہتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس۔ اس میں کہتا ہے کہ یستفی کا معنی ہوتا ہے اللہ چنتا ہے، اور یستفی مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس وقت ہو یا آئندہ آنے والا ہو۔ زمانے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ، ایک آنے والا۔ تو گزرے ہوئے کو ماضی کہتے ہیں، جو موجودہ ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور آنے والے کو مستقبل کہتا ہے۔ اور مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل پر، یعنی موجودہ دور میں اور آئندہ دور میں وہ دلالت کرتا ہے۔ مرزا کہتا ہے اللہ پاک چنتے ہیں ملائکہ کو اور لوگوں کو رسول بنا کر۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تو چنتے ہیں، اب تو اس میں ختم ہونے کی بات نہیں آئی کہ اللہ نے ختم بھی کر دیا بات نبوت، اب اللہ نے فرشتوں کو بھی چننا ہے رسالت کے لیے اور لوگوں کو بھی چننا ہے۔ ہم اس کی پہلا جواب وہی دیتے ہیں جس طرح کہ ہم نے کہا، اگر بالفرض اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے تو خاتم النبیین والی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس آیت کی تشریح حضور علیہ السلام نے خود کی ہے، قد انقطعت بعدی رسل، کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی اس کے استدلال کے اور اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایسا پیغمبر ہوں جو کسی کے نبی کے مکمل اتباع کے ساتھ وہ نبی بنتا ہے، یعنی کہ نبی اس شخص کو چنے گا جو اتباع کر کے پیغمبر بنے گا۔ یہاں پر تو فرمایا اللہ یستفی، اللہ پاک چنتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے۔ جو مرزا نے دعویٰ کیا ہے، مرزا نے کہا کہ میں ایسا پیغمبر ہوں کہ مکمل اتباع کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی مکمل اتباع کے ساتھ نبی بنا ہوں، ایسی بات تھی نا۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ یستفی، اللہ پاک چنتے ہیں۔ مرزا کو تو اللہ نے چنا ہی نہیں، مرزا اپنی دعوے کے مطابق کہہ رہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ جب اس کا دعویٰ وہ ہے، دلیل یہ دے رہا ہے، تو یہ کیسی بات ہوئی ہے؟ بات زمین کی ہو رہی ہے اور کوئی دلیل آسمان کی دلیل کوئی ماننے والی بات ہوتی ہے؟ تو مرزا اپنے دوسری دلیل میں بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا